السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر اشک انبیاء نکلا. مزید کرم ہوا کہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ فرمایا اور دین سیکھنے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے، اولیاء اکرام کی ولایت کے فیضان سے صراط المستقیم کیا ہے جاننے کی کوشش کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس میں ایک کتاب اللہ یعنی قرآن کریم اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے. اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے تو میں محمد اللہ کا رسول ہو کے گواہی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن آج کچھ لوگ قرآن کو چھوڑ کر گمراہ ہو گئے اور کچھ اہل بیت کو چھوڑ کر گمراہ ہو گئے. اگر ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت چاہیے کہ ہم صراط المستقیم پر ہے تو ہمیں اللہ کی کتاب کو اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے. آج ہم مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں کیونکہ کچھ نے قرآن کی صداقت کی تو گواہی دی لیکن اہل بیت کی بغض کو دل میں پال کر رکھا، اور کچھ نے اہل بیت کے نام کا جھنڈا تو اٹھایا لیکن قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا. لیکن مبارک ہو ان کو جس نے ایک ہاتھ میں قرآن کو تھامے رکھا اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کے دامن کو تھامے رکھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہی لوگ صراط المستقیم پر ہے. قرآن پاک تھیوری ہے تو اہل بیت اطہار پریکٹیکل ہے. اگر کوئی چلتا پھرتا قرآن دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اہل بیت کی زندگیوں کو دیکھے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ ہدایت پالے گا. تو اگر ہم قرآن پاک کو سینے سے لگا کر اہل بیت کشتی میں سوار ہو کر صحابہ کی ستاروں والی زندگیوں کو ہدایت بنا لیں گے تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ صراط المستقیم پر قائم رہیں گے. سورہ اعراف آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس کے جنتی بندے جنت میں پہنچ جائیں گے تو کہیں گے، تمام شکر اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک یعنی جنت تک پہنچنے کی ہدایت فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت نہ فرماتا. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے ہدایت فرمائی تو وہ اس بندے کا کمال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے نزدیک اس دنیا کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جس چیز کی قدر ہوتی ہے وہ کافروں کو نہیں دیتے صرف اپنے دوستوں کو دیتا ہے. تو اللہ کے نزدیک ہدایت اور دین کی فہم کی قدر ہے اور اللہ تعالیٰ یہ صرف اپنے چنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جس چیز کی قدر نہیں ہے وہ اللہ سب کو بنا حساب عطا کر دیتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگنی چاہیے جس کی اللہ تعالیٰ کے پاس قدر ہو، اور وہ چیز اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے. ابراہیم ادھام شہر بلخ کے ایک مشہور بادشاہ تھے، لیکن اللہ نے انہیں بادشاہ سے ایک ولی کامل بنا دیا. ایک دفعہ ابراہیم ادھام رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگل میں شکار کے لیے گئے ہوئے تھے تو اچانک انہیں ایک آواز سنائی دی کہ اے ابراہیم، ہم نے تمہیں اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم ادھام کو ہدایت اور صراط مستقیم کے لیے چن لیا تھا، اس لیے ان کے اندر یہ کیفیت پیدا کی کہ نے یہ آواز سنائی دی کہ اے ابراہیم، ہم نے تمہیں اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے چن لیا ہے. اس واقعہ کے بعد ابراہیم ادھام اللہ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت صرف کرنے لگے. کچھ وقت گزرا اور ایک دفعہ ابراہیم ادھام اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے تو اچانک ان کی چھت پر ایک آواز، کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی. تو انہوں نے پوچھا کہ
چھت پر کون ہے؟ تو آواز آئی کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے اور میں اسے آپ کی چھت پر تلاش کر رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ اے شخص، بھلا تیرا کھویا ہوا اونٹ کوئی شاہی چھت پر تلاش کرتا ہے؟ تو آواز آئی، تم نے ٹھیک کہا، جیسے کوئی اونٹ کو چھت پر تلاش نہیں کرتا، اسی طرح کوئی اللہ کو نرم بستروں پر اور دنیا کی آسائش میں تلاش نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ابراہیم بن ادھام کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک دفعہ آپ کے محل میں کام کرنے والی خادمہ آپ کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی اور اس نے سوچا کہ میں شاہی بستر پر کچھ دیر لیٹ کے دیکھتی ہوں کہ شاہی بستر کیسا ہوتا ہے، اور جب وہ اس بستر پر لیٹی تو اس کو تھکاوٹ اور اس نرم بستر کی وجہ سے نیند لگ گئی، اور کچھ دیر میں ابراہیم بن ادھام کے وزیر شاہی کمرے کے معائنے کے لیے آئے تو اس نے دیکھا کہ ایک خادمہ ابراہیم بن ادھام کے شاہی بستر پر سو رہی ہے۔ تو اس وزیر نے اس خادمہ کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، اور شاہی محل میں ابراہیم ادھام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سب درباریوں کے سامنے اس خادمہ کو کوڑے لگائے گئے۔ تو جب اس خادمہ کو کوڑے لگائے جا رہے تھے تو وہ خادمہ مسکرا رہی تھی۔ جب اس کے مسکرانے کا وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ شاہی بستر کتنا منحوس ہے، میں نے صرف ایک دفعہ سویا تو مجھے اتنی سزا مل رہی ہے، جو اس پر ہر رات سوتا ہے تو اسے کتنی سزا ملے گی۔ ان دونوں واقعات کے بعد ابراہیم ادھام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی مقصد کے تحت اس واقعات کو ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اس دنیا کی آرائش اور اس دنیا کی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس دل میں یا تو دنیا کی محبت رہ سکتی ہے یا تو اللہ تعالیٰ کی محبت۔ تو ابراہیم بن ادھام نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اس دنیا کو ترک کر دیں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو ہدایت و صراط مستقیم کے لیے چن لیا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم بن ادھام کو اپنے لیے اپنے ہدایت اور صراط مستقیم کے لیے چن لیا، اسی طرح ہمیں بھی ہدایت اور صراط مستقیم کے لیے چن لے، اور قرآن اور اہل بیت اطہار کو ہمارے لیے ہدایت اور صراط مستقیم کے ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔